السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاء اللہ۔ آپ نے حرف سین یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے شین کے بارے میں۔ بچوں یہ دیکھیں، پہلے ہم تعوذ تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں شین کو زوم کر رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ حرف شین ہے۔ ہم سین کے اوپر یہ دیکھیں نا، 3 دندانوں والی جو یہ شکل ہے، یہ جو عربی میں 3 ہوتے ہیں نا، 3 ثلاثہ، اس طرح کی شکل ہوتی ہے 3 دندانوں والی۔ اس کے اوپر اگر 3 نقطے لگا دیے جائیں تو بن جاتا ہے شین۔ شین پہلے تھا سیٹی سے سین، اور اب یہ نقطے اوپر آ گئے ہیں تو بن گیا شین۔ شین یہ زبان کا درمیان اور اس کے مقابل کا تالو، یہ آپس میں ملیں تو ادا ہوتا ہے شین۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلو کلر کا نشان آپ، اور یہ تیر کا نشان، یہ بلو کلر کا، یہ زبان کا بیچ اور اوپر تالو کا درمیان آپس میں ملے تو ادا ہوتا ہے شین۔ شین تفشی یعنی آواز کا منہ میں پھیلنا، یہ اس کی صفت ہے۔ حروف شجریہ میں سے ہے شین۔ زبان کا بیچ اوپر تالو کے بیچ سے لگے تو ادا ہوتا ہے شین۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بلو کلر والا، یہ زبان دونوں آپس میں ملیں گی اور زبان تھوڑی سی آواز پھیلے گی تو یہ ادا ہوگا شین۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آگے جاتے ہیں شین کی اشکال کے بارے میں، یعنی مختلف شکلوں کے بارے میں۔ یہ دیکھیں یہ شین کی شروع والی شکل ہے، یعنی شین اگر حرف کے شروع میں آئے تو اس طرح ہوتا ہے۔ اول الکلمہ متصل یعنی ملا ہوا شین، وسط الکلمہ متصل یعنی حرف شین جب کسی حرف سے ملتا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی حرف ملے ہوئے ہوں تو یہ اس طرح کا شین آتا ہے، اسے کہتے ہیں شین۔ یہ شین کی درمیانی شکل ہے اور یہ بھی شین کی درمیانی شکل ہے۔ آخر الکلمہ یعنی کلمے کے آخر میں اگر شین آئے، حرف کے آخر میں، تو اس طرح شین آتی ہے اور اس طرح بھی آتی ہے۔ یہ ملی ہوئی ہے اور یہ بالکل اکیلی ہے، جس طرح شروع میں مکمل شکل ہے اسی طرح شین کی شکل ہے۔ تو یہ جو ہے نا آخری اشکال ہیں شین کی، کلمے کے آخر میں، یعنی حرف کے آخر میں شین اس طرح آتا ہے، کبھی اس طرح آتا ہے۔ اب ہم آگے جاتے ہیں، یہ دیکھیں شین، یہ شین کی شروع والی اشکال ہے، یہ شین کی درمیانی اشکال ہے، یہ شین کی آخر والی اشکال ہے۔ دیکھ رہے ہیں آخر میں شین اس طرح آیا ہوا ہے۔ یہ شین شروع میں، شجرۃ یہ شروع میں، شارع شروع میں، نشید شروع میں، خشب شروع میں، جیش آخر میں، یہ درمیان میں ہے نشید اور خشبہ، خا اور با کے درمیان میں شین آیا ہوا ہے، نون اور یا کے درمیان میں شین آیا ہوا ہے، جیش آخر میں شین، کبش آخر میں شین۔ دیکھ رہے ہیں یہ شین کے اوپر زبر ہے، یہ شین کے اوپر پیش ہے، اور یہ شین کے نیچے زیر ہے۔ آپ کو پتہ ہے زبر زیر پیش کو کھینچتے نہیں، جھٹکا نہیں لگاتے، مجھول نہیں پڑھتے، اور یہ شین کے اوپر جزم آئی ہوئی ہے۔ آگے ہم جا رہے ہیں، یہ دیکھیں شین، حرف الشین اول الکلمہ شجرۃ شارع، یہ شروع میں شین آیا ہوا ہے۔ حرف شین آخر الکلمہ، آخر میں شین اس طرح آتا ہے، فراش عطش، اور یہ شین کی اشکال ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں الگ سے بھی لکھی ہیں اور ادھر ساتھ ملائے ہوئے بھی ہیں، اور یہ شین درمیان میں آیا ہوا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ شین کی درمیانی شکل ہے، حرف الشین وسط الکلمہ، خشب، فراش، شین۔ پھر آگے ہم پڑھتے ہیں شین کے بارے میں، یہ دیکھیں شمسیۃ، عربی میں چھتری کو شین کو یعنی اس طرح پڑھتے ہیں، شمس سورج میں، عربی کو اپنا شمس، سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں، شوربہ، شوربہ،
یہ شوربہ، ہاں جی یہ دیکھ لیں، شوکولاتن 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 چاکلیٹ، شجرتن درخت، شرطی پولیس، شمعتن موم بتی، شارع روڈ، شتاء سردی کا موسم، شعر بال، شمام خربوزہ، شعیر جو، شلال آبشار، شریط ربن، شمام خربوزہ، شاشۃ سکرین، شاحن چارجر، شاطئ کنارہ، شاحنۃ ٹرک۔ مفردات شین اکیلی، شین کے اوپر زبر ہے ش اور اس کی مثال شہیدہ، مفتوح کی مثال ہے شہیدہ، مکسور شی اور اس کی مثال ہے شقاق، یعنی شین کے نیچے زیر ہے، زیر کی مثال شقاق، شو مضموم یعنی پیش، مضموم کی مثال ہے شہداء، یہ شین کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے جی۔ ساکن ما قبل مفتوح، اش یعنی ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، حمزہ شین زبر اش، ٹھیک ہے جی۔ ساکن ما قبل مفتوح، یشعرون یشعرون، ساکن ما قبل مکسور، اش یعنی شین ساکن ہے، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے تو یہ اس کی مثال ہے، عشرون۔ ساکن ما قبل مضموم، اش یہ جو آواز پھیلا ہے نا یہ شین کی صفت ہے۔ ساکن ما قبل مضموم، مشفقون۔ آگے شجرۃ ریشۃ، یہ شین شروع میں یہ درمیان میں، شرطی شموع، یہ شین کی شروع والی اشکال ہے اور اس کے اوپر پیش کی مثال ہیں، یہ پیش کی مثال ہیں، یہ زبر کی مثال ہے، یہ دو پیش کی مثال ہے۔ کیبشن خفاشن، یہ آخر میں شین آئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر دو پیش ہیں، شی زیر کی مثال، شتاء شفاء، یہ زیر کی مثال تھی۔ اب ہم آگے ساکن کی طرف جاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ جزم ہے، یہ پاکستان اور ہندوستان میں جو مصحف ہیں قرآن پاک کے ان کے اوپر جزم اس طرح ہوتی ہے، دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں، اور عرب میں جزم اس طرح ہوتی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ شین ساکنہ ہے، عشبن عین شین پیش عش بعدو پیش بن، عشبن اشجار، دیکھ رہے ہیں آپ یہ شین کی مثالیں ہیں۔ تو بچوں آخر میں وہی ہے کہ آپ نے امتحان لینا ہے، اور آخر میں آپ نے امتحان لینا ہے بچے سے اور اس کو کہنا ہے اس حرف میں سے شین کو پہچانو۔ بچہ بغیر اٹکے بغیر جو ہے نا وہ اپنا سوچے فوراً بتا دے کہ یہ شین ہے، 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 بتا دے تو بچے کو سبق یاد ہوگا۔ یہ انگلش میں شین آیا ہوا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں پہ اختتام چاہتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ بچوں آپ نے اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور گھر میں بھی سنانا ہے آپ نے، اور میں اجازت چاہتا ہوں، میں ہوں آپ کا اپنا قاری محمد عمران۔ اور آخر میں وہی ایک بات کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو قرآن کریم سکھانے کے لیے، قرآن کریم کو پھیلانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور قرآن کریم کو پھیلانے کا سبب بنیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔